السلام علیکم دوستو، پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی زمین میں چھپے قدرتی خزانوں کو ڈھونڈ کر ہر ایک پاکستانی کی تقدیر کو بدلے گا، اور اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے ایک ایسا انتظامی قدم اٹھایا ہے جس کے بعد اب سردیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ فیصلہ محض ایک انتظامی اقدام نہیں، یہ پاکستان کے توانائی سسٹم میں ایک اہم موڑ کی علامت ہے۔ ایک ایسا موڑ جہاں مہنگی امپورٹ توانائی سے بتدریج نجات اور مقامی وسائل کی بحالی کی طرف پہلا عملی قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ دوستو، ذرائع کے مطابق قطر اضافی سرپلس LNG کارگوز منسوخ کرنے پر رضامند ہو گیا ہے، جس کے بعد وفاقی حکومت نے جنوری 2026 سے بند پڑے مقامی گیس کے کنویں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت وہ گیس فیلڈز جو گزشتہ برسوں میں بند کر گئی تھیں، دوبارہ قومی گیس سسٹم کا حصہ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ دوستو، وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوری 2026 سے بند فیلڈ سے مقامی گیس کی فراہمی بتدریج سسٹم میں شامل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ فیلڈز تھے جنہیں اضافی امپورٹ LNG کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بند کرنا پڑا تھا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں پاور سیکٹر کی جانب سے LNG کے کم استعمال کے باعث پاکستان کو سرپلس LNG کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ اضافی LNG پائپ لائنز میں ڈال دی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں پائپ لائنز پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ سسٹم کو ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے مجبوراً 200 MMCFD کے مقامی گیس کنویں بند کرنا پڑے تھے۔ دوستو، اب پاکستان بدل رہا ہے اور پاکستان کی صورتحال بدل رہی ہے۔ وہ ملک جو بجلی اور گیس اور انرجی سیکٹر کے ایک ایک بوند کو ترستا تھا، اب اس کے پاس انرجی کے اتنے زیادہ ذخائر ہو چکے ہیں کہ اب آپ یہ کہہ لیں کہ ضرورت سے زیادہ پاکستان کے پاس انرجی کے ریسورسز ہیں۔ ذرائع کے مطابق قطر نے 2026 کے لیے 24 LNG کارگو منسوخ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ مجموعی طور پر پاکستان کی جانب سے 35 کارگوز منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 24 کارگوز قطر کے ساتھ معاہدے کے تحت اور 11 کارگوز ENI کے ہیں۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان 2026 میں قطر سے 120 کے بجائے صرف 85 LNG کارگوز ہی امپورٹ کرے گا۔ یہ صرف توانائی کا معاملہ نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے ریلیف کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان منسوخ شدہ کارگوز سے پاکستان کو 201 ارب روپے کی براہ راست بچت حاصل ہوگی۔ وزارت پیٹرولیم کے حکام کا کہنا ہے کہ اضافی کارگوز کے خاتمے کے بعد سوئی ناردرن اور سوئی سدرن جیسی گیس کمپنیوں کی مالی ضروریات پوری ہونے لگیں گی، جن کی مجموعی مالی ضرورت تقریباً 850 ارب روپے بتائی جاتی ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ اب بھی چیلنجز سے خالی نہیں ہے۔ دوستو، حکام کے مطابق گیس سیکٹر کا مجموعی گردشی قرضہ 3100 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جس میں سے 1700 ارب روپے اصل گردشی قرضے جبکہ 1400 ارب روپے صرف سود پر مشتمل ہیں۔ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو برسوں سے قومی معیشت کو دبا کر رکھ رہا ہے۔ اسی تناظر میں حکومت پاکستان نے گردشی قرضوں کے سٹاک کو کم کرنے کے لیے 6 سالہ جامع پلان تیار کیا ہے۔ اس پلان میں 3 مختلف آپشنز شامل کیے گئے ہیں، جنہیں جلد وفاقی کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ ان آپشنز میں 5 روپے فی یونٹ پیٹرولیم لیوی کا نفاذ، کمپنیوں کے ڈیوڈ ایڈجسٹمنٹ اور سود میں جزوی معافی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ واضح مقصد کے تحت گیس سیکٹر کو مالی طور پر پائیدار بنانا اور مستقبل میں ایسے کرائسس سے بچاؤ کرنا ہے۔ توانائی ماہرین کے مطابق مقامی گیس فیلڈز کا دوبارہ فعال ہونا نہ صرف امپورٹ انحصار کم کرے گا بلکہ زر مبادلہ کی بچت اور قومی توانائی سیکیورٹی کو بھی محفوظ بنائے گا۔
یہ فیصلہ اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ جب پالیسی میں توازن اور فیصلوں میں جرأت ہو تو بحران بھی مواقع میں بدل سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ فیصلے کس حد تک عملی نتائج دیتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی توانائی پالیسی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، جس سے ہر پاکستانی کو اب فائدہ ہوگا اور سستی گیس اس کو گھر پر ملے گی۔